اچھا پہلے یہ دیکھیں کہ اونٹ بیٹھتا کس طرح ہے، پھر میں اس حدیث پاک کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں۔ اعتراض یہ کہ یہاں پر قلب مکانی نہیں ہے، بلکہ اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہی اس کے اگلے ٹانگ ہوتے ہیں۔ قوما سے بندہ سیدھا نیچے ہاتھوں کو رکھ لے، یہ فطری نہیں ہے، بلکہ گھٹنوں کو پہلے رکھ کے پھر ہاتھوں کو رکھنا یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا جاتا ہے اور مجھ سے بھی کئی بار کیا گیا کہ قوما سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا چاہیے یا ہاتھوں کو زمین پر رکھنا چاہیے؟ اگر ہم گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی، اس کی مخالفت لازم آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سجدہ کرنے لگو تو اونٹ کی طرح مت بیٹھا کرو، بلکہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا کرو پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھا کرو۔ تو اب ہمارے لیے مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے لیے مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل نہ کرنے کی وجہ بھی بیان کروں گا۔ یہ جامع ترمذی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 268 پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو آپ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، یعنی پہلے گھٹنوں کو رکھتے پھر حضور علیہ السلام ہاتھوں کو رکھتے۔ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، جب حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے تو اس وقت آپ پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، بعد میں حضور علیہ السلام گھٹنوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ذکر فرما رہے تھے، اور یہ سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 838 پر موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو آپ گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھا کرتے تھے زمین پر۔ اذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ، جب حضور علیہ السلام سجدے سے کھڑے ہوتے تو آپ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 839 پر دوسرے الفاظ کے ساتھ یہی مفہوم موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ذکر کرتے ہیں، فلما سجد وقعتا رکبتاہ الی الارض قبل ان تقع کفاہ، جب حضور علیہ السلام سجدہ کرتے تو آپ گھٹنوں کو زمین پر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے رکھنے سے پہلے آپ گھٹنوں کو زمین پر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث نمبر 1086۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا جب سرکار سجدہ فرماتے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، جب حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے تھے اور اس کے بعد آپ اپنے مبارک گھٹنوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 294 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ یرفعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور آپ اس حدیث پاک کو مرفوعاً ذکر کیا کرتے تھے، انہ قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرنے لگے، فلیبتدئ برکبتیہ قبل یدیہ، تو ابتدا کرے اپنے گھٹنوں سے اپنے ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے، یعنی ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے، ولا یبرک بروک الفحل، اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک بھی موجود ہے، عن ابراہیم، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ذکر کرتے ہیں، ان عمر کان یضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھٹنوں کو پہلے رکھا کرتے تھے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسود بھی حضرت عمر بن خطاب کا عمل ذکر کر رہے ہیں، ان عمر کان یقع علی رکبتیہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل مبارک کیا تھا، حضرت نافع ذکر کرتے ہیں، عن ابن عمر انہ کان یضع رکبتیہ اذا سجد قبل یدیہ، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ گھٹنوں کو رکھا کرتے تھے قبل یدیہ، ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے، ویرفع یدیہ اذا رفع قبل رکبتیہ، جب آپ سجدے سے کھڑے ہوتے تو آپ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے تھے، بعد میں آپ گھٹنوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جلیل القدر تابعی حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عمل مبارک کیا تھا، رأیت ابن سیرین یضع رکبتیہ قبل یدیہ، حضرت مہدی بن میمون جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ آپ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے
پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کے شاگردوں کا عمل کیا تھا؟ جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، ان کا عمل کیا تھا؟ یہ امام ابن ابی شیبہ ذکر کر رہے ہیں، کان اصحاب عبداللہ اذا انحطوا للسجود وقعت رکبهم قبل ایدیہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے، جب وہ سجدے کی طرف جانے لگتے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، کہ اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے پھر ہاتھوں کو رکھا جائے۔ اکثر اہل علم کا طریقہ یہی ہے، یرون ان یضع الرجل رکبتیہ قبل یدیہ، کہ مرد اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھے، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور جب سجدے سے کھڑا ہونے لگے تو اس وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور بعد میں اپنے گھٹنوں کو اٹھائے۔ ان تمام روایات و اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے زمین پر گھٹنوں کو رکھا جائے پھر بعد میں ہاتھوں کو رکھا جائے۔ اب آتے ہیں اس حدیث پاک کی طرف کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے اور بعد میں گھٹنوں کو رکھا جائے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، یہ سنن ابی داؤد کے اندر 840 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ پہلے حصے کے مطابق نہیں ہے۔ پہلے حصے میں اونٹ کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں وہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، پہلے یہ دیکھیں کہ اونٹ بیٹھتا کس طرح ہے، پھر میں اس حدیث پاک کی وضاحت کرتا ہوں۔ اب توجہ کریں، حدیث پاک میں جو اونٹ کا طریقہ نزول ہے اس طریقے سے منع کیا گیا ہے، اور اونٹ پہلے اپنا اگلا حصہ نیچے رکھتا ہے پھر اپنا پچھلا حصہ نیچے رکھتا ہے، اور ہم نے اس طریقے کے خلاف کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے پھر اپنا اگلا حصہ ہم نے زمین پر رکھنا ہے۔ اب حدیث کا پہلا حصہ تو یہ بتا رہا ہے کہ گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھا جائے، اور اگلا حصہ یہ بتا رہا ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ تو اب کس پر عمل کیا جائے؟ اس حدیث پاک کے بارے میں محدثین نے یہ بتایا ہے کہ اس حدیث میں راوی کی طرف سے قلب ہو گیا ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ کہنا یہ تھا کہ پہلے گھٹنوں کو رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے، اور راوی سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے اور بعد میں گھٹنوں کو رکھے، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ صحیح الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک دوسرے الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے، جس میں اونٹ کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے اور طریقہ بھی وہی بتایا گیا ہے جس میں گھٹنوں کو پہلے رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ذکر کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فلیبتدئ برکبتیہ قبل یدیہ، کہ جب تم میں سے کوئی ایک سجدے کی طرف جانے لگے، سجدہ کرنے لگے، تو گھٹنوں سے ابتدا کرے ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے، ولا یبرک بروک الفحل، اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے اندر جو الفاظ کی قلب مکانی تھی تو وہ دیگر روایات سے اس کی تصحیح میں مل گئی ہے، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک طحاوی شریف میں موجود ہے۔ امام بہقی نے بھی صحیح الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، اور کئی علماء کرام نے بھی اس حدیث پاک پر بحث کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اس میں قلب مکانی ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جوزی نے بھی زاد المعاد کے اندر ان تمام روایات پر بحث کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ان الفاظ کے اندر قلب مکانی ہے، اور اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں۔ اعتراض یہ کہ یہاں پر قلب مکانی نہیں ہے بلکہ اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہی اس کے اگلے ٹانگوں میں ہیں، لہٰذا اس حدیث میں قلب مکانی نہیں ہے بلکہ اونٹ پہلے گھٹنوں کو رکھتا ہے تو ہمیں پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث کے اندر جو مماثلت ہوتی ہے وہ مماثلت اعضاء کی نہیں ہوتی بلکہ ہیئت کی مماثلت ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر سجدے میں کتے کی طرح اپنی کلائیوں کو بچھانے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ مماثلت اعضاء کی نہیں ہے۔ انسان کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، کتے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو یہ مماثلت اعضاء کے اندر نہیں ہے بلکہ حیات کے اندر مماثلت ہے، اور یہ اونٹ والی مماثلت بھی حیات کے اندر ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے اونٹ تو اپنا اگلا حصہ پہلے رکھتا ہے، پچھلا حصہ بعد میں رکھتا ہے، تو ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر وہ اگلا حصہ پہلے زمین پر رکھتا ہے تو تم نے پچھلا حصہ اپنے گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھنا ہے۔ کما یبرکو کی جو تشبیہ ہے وہ طریقہ نزول پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری بات کہ یہی طریقہ آسان اور فطری بھی ہے،
کہ قوما سے بندہ سیدھا نیچے ہاتھوں کو رکھ لے، یہ فطری نہیں ہے، بلکہ گھٹنوں کو پہلے رکھ کے پھر ہاتھوں کو رکھنا یہ ایک فطری طریقہ ہے، اور دین اسلام یہ ایک دین فطرت ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، پہلے ہاتھوں کو رکھ لے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مستحب و مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے زمین پر، پھر ہاتھوں کو رکھا جائے۔ اور ایک اور بات کہ یہ اختلاف کوئی فرض واجب کا یا حلال حرام کا بھی نہیں ہے کہ اس کو باعث فساد یا باعث جھگڑا بنایا جائے، بلکہ بتا دیں اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو اس کی بنیاد پر فساد کھڑا کرنا، جھگڑا کھڑا کرنا یہ بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔